ایک اہم خبر ہے، جسٹس اعجاز الاحسن کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط، بینچز کی تشکیل پر اعتراض۔ خط میں کہا گیا 7 دسمبر کو چیف جسٹس کے آفس میں اجلاس ہوا، سویلینس کے فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے مقدمے میں مجھے بتایا گیا کہ 7 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ پسند ناپسند کے تاثر سے بچنے کے لیے میرا موقف تھا کہ تمام سینئرز کو بینچ میں شامل کیا جائے۔ چیف جسٹس نے میری تجویز کو ججز کی آمادگی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے ابرار استوری سے۔ ابرار بتائیے گا کیا معاملہ ہے، کیا خط لکھا گیا ہے جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے؟ جی بالکل، سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد سپریم کورٹ کے بینچز کی تشکیل اور جو روسٹر ہے اس کے حوالے سے 3 رکنی کمیٹی ہے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل ہیں، جو تمام انتظامی امور کی جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں اور اسے لے کر چلتے ہیں۔ تاہم جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا گیا ہے اور جسٹس اعجاز الاحسن نے فوجی عدالتوں کے ٹرائل اور جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے بینچ تشکیل دیے جانے پر اعتراض اٹھایا ہے اور اس حوالے سے لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ 7 دسمبر کو 4 بجے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آفس میں اجلاس ہوا، جبکہ اجلاس کا ایجنڈا مجھے متعدد مرتبہ رابطوں کے بعد دیا گیا۔ اس کے علاوہ سیولینس کے فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے مقدمے میں مجھے بتایا گیا کہ 7 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا، جبکہ پسند ناپسند کے تاثر سے بچنے کے لیے میرا موقف تھا کہ تمام سینئرز کو بینچ میں شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے میری تجویز کو ججز کی آمدگی کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اسی اصول پر جلد سماعت کی درخواستوں پر بھی اتفاق کیا گیا، جبکہ کمیٹی کی جانب سے 2 مقدمات کی منظوری نہیں دی گئی تھی۔ ان 2 خصوصی بینچز کی تشکیل کو کمیٹی میں رکھا جانا تھا اور اپنی رائے دینا تھا، جبکہ کمیٹی اجلاس میں 7 رکنی بینچز پر اتفاق کے بجائے 6 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ سینئر ججز کے بینچ میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے مجھے مکمل اندھیرے میں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ 3 رکنی خصوصی بینچ کی تشکیل میں بھی سینیارٹی کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ عدالتی وقار اور شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سینیارٹی کے اصول کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اتفاق کیا گیا کہ متعلقہ ججز کا موقف لینے کے بعد کمیٹی ممبران کو آگاہ کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ ابرار استوری، ڈیٹیل سے تمام تر صورتحال سے